ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی محفل ذکر میں شرکت کی سعادت نصیب ہو اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا پڑھا ہوا درود پاک بروز قیامت ہمارے لیے نور ہو اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو عشق و محبت سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم سے جو تھی، آئیے اس کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری علی رحمت اللہ القوی اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان عالی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، بل قدماک علی رأسی وعینی، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین علی رحمت اللہ المبین کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ علی رحمہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علی رحمت اللہ القوی کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی
اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ علی رحمہ اس بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، عروس البلاد، بغداد شریف، نیشاپور، تبریز، اوش، اصفہان، سبزوار، خراسان، خرقان، استراباد، بلخ اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان پہنچے۔ اس پورے سفر میں آپ علی رحمہ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اور اکابرین امت سے ملاقات کی۔ آپ علی رحمہ بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی علی رحمت اللہ القوی کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور خرقان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہم اللہ تعالی کے مزارات پر حاضری دی۔ استراباد میں حضرت علامہ شیخ ناصر الدین استرابادی علی رحمت اللہ الہادی سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ اسی سفر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری علی رحمت اللہ القوی کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ 40 دن مراقبہ بھی کیا اور حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یعنی گنج بخش داتا علی حجویری علی رحمت اللہ القوی کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل اور جو خود پیر کامل ہے ان کے لیے بھی رہنما ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ والوں کے حالات زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ان کی زندگی کے معمولات اور روزمرہ کی عادات احکامات رب ذوالجلال اور سنت رسول بے مثال کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی اسی کا مظہر ہے۔ آئیے آپ کی چند عادات مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح آپ علی رحمہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنود کی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ظاہری زیب و آرائش کے بجائے باطن کی صفائی پر زور زیادہ دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے لباس مبارک میں بھی انتہا درجے کی سادگی نظر آتی تھی۔ آپ علی رحمہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا اور اس میں بھی کئی پیون لگے ہوتے۔
گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ نیز پیوند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخش دیتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیتے۔ آپ کے حلم و بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے اور آپ کے دست اقدس پر تقریباً 90 لاکھ غیر مسلم مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی نرم دل اور متحمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا، البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ و زاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو خوف کے مارے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علی رحمت اللہ الکافی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی صفات یعنی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے گئے کہ میں کئی برسوں تک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کسی مسلمان کا بھید یعنی راز نہ کھولتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان بھائی کا بھید نہ کھولنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا اللہ عز و جل کے نزدیک بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے بھائی کے راز کھولے گا اللہ عز و جل اس کا راز ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر ہی میں رسوا ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل کے مقرب بندے اپنی تمام تر زندگی اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کے ذکر میں بسر کرتے ہیں، دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کو چھوڑ کر تبلیغ قرآن و سنت میں گزار دیتے ہیں، تو اللہ عز و جل انہیں بطور انعام آخرت میں تو بلند و بالا درجات اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ خصائص و کرامات عطا فرماتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ جل مجدہ نے بے شمار کرامات سے نواز رکھا تھا۔ آئیے ان میں سے چند کرامات سنیے اور اپنے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت کو مزید اجاگر کیجیے۔
ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جا۔ دکھیاری ماں غم سے نڈھال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی علی رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی علی رحمت اللہ الغنی تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ یکایک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے تو غیر مسلموں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خادم کو چھاگل یعنی پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جو ہی پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تو اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی تو انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ آ گیا سارا انا ساگر تیری چھاگل میں ہوں، آ گیا سارا انا ساگر تیری چھاگل میں ہوں، شان تیری مرحبا، شان تیری مرحبا، خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا، کر دو کرم خواجہ پیا، اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں، اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں، جس کے تم ہو رہنما
خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا کر دو کرم خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خاتمہ بالخیر ہو میٹھے مدینے میں میرا ہاتھ اٹھا کر دعا ہاتھ اٹھا کر دعا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ اللہ، آپ کی شان تو دیکھیے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کی ولایت کی خوشخبریاں آپ کے والد کو انبیاء بلکہ خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ شان غوث اعظم پر قربان جائیے، آپ کی آمد کی خبریں آپ کی تشریف آوری سے قبل اولیاء دیتے آئے۔ شان و عظمت تو سماعت فرمائیے کہ پیدا ہوتے ہی رمضان میں دن کے وقت دودھ نوش نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، بچپن ہی سے کھیل کود سے بچتے گئے۔ مرحبا، آپ نے اپنی امی جان کے شکم میں 18 پارے حفظ کر لیے تھے۔ اللہ اکبر، کیا عرفہ والا شان گئے کہ فرشتے مدرسے تک آپ کو پہنچانے آتے تھے۔ شوق علم تو دیکھیے، مرحبا صد مرحبا، آپ دن رات گرمی سردی آندھی طوفان بہرحال مطالعہ اپنا جاری رکھتے، مشقتیں تکلیفیں برداشت کرتے، مگر حصول علم میں مشغول رہتے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت نصیب فرمائے، ہم آپ کی غلامی میں زندہ رکھیں، اور کاش بروز قیامت بھی آپ کے غلاموں میں اٹھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت اور آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان سن 470 ہجری پیر کے روز جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد ہے، اور محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ علیہ رحمہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شان میں کیا خوب فرماتا ہے، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین یہ چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین یہ چشمہ تیرا، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، واہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، علمی میدان کے شہسوار ہونے کے علاوہ اللہ عز و جل کے وہ برگزیدہ ولی اور کثیر الکرامات بزرگ بھی ہیں۔ چنانچہ امام العلماء حضرت علامہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری بیان فرماتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی کرامات حد تواتر سے بھی زائد ہیں، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جتنی کرامات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ظاہر ہوئی ہیں، آپ کے علاوہ کسی بھی صاحب ولایت سے ظہور میں نہیں آئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت تو کرامات و کمالات کا منبع ہے ہی، صرف آپ کے نام مبارک کی یہ برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جو شخص شیر کے سامنے آئے اور حضور غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم کا نام لے، شیر اس پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اور جو شخص ایسی زمین میں موجود ہو کہ جہاں مچھروں کی کثرت ہو، تو وہاں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی لے اور اس کا ذکر کرے، تو آپ علی رحمہ کے نام نامی کی برکت سے وہ اس آفت سے محفوظ رہے گا۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو فتح حربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبحوں کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا ہمارے غوث اعظم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی وضو فرماتے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ حدیث پاک میں وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، آپ بھی سماعت فرما نفل پڑھ لیں۔ چنانچہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بلال، کیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا یہی سبب ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ تحیت الوضو ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 20 میں اس فضیلت کو پانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا فرمائی؟ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ جب بھی وضو کریں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو ادا کر لیں، انشاءاللہ العزیز اجر و ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ بہرحال حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم بہت زیادہ عبادات و ریاضات اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضور غوث الثقلین رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت
نفل ادا فرماتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو جب بھی عبادت کرنے لگتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں تھک جاتے ہیں، نیز ہمارا دل بھی پوری طرح عبادت میں نہیں لگتا اور خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اتنی زیادہ عبادات کیسے کیا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں عبادت کا اتنا ذوق و شوق کیسے پیدا ہو جاتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور تقوی سے آباد ہوتے تھے۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مگن رہتے ہیں اور بندے کو یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا عز و جل کا قرب حاصل کرنے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے بہت سختیاں جھیلتے اور ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو عبادت الہی سے اس قدر شغف تھا کہ مجاہدات و ریاضات کے بعد جب آپ نے احیاء دین کی جد و جہد کا آغاز فرمایا تو اس وقت بھی عبادت کے ذوق و شوق میں بالکل بھی فرق نہ آیا۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، جب حدث لاحق ہوتا یعنی بے وضو ہوتے تو اسی وقت تازہ وضو فرماتے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے۔ شب بیداری کی یہ کیفیت تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے۔ 15 برس تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے۔ اکثر 1/3 قرآن میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، ہر رکعت میں سورۃ الرحمن یا سورۃ المزمل کی تلاوت فرماتے۔ اگر سورہ اخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی۔ اگر بتقاضۂ بشریت سونا ضروری ہوتا تو اول شب میں تھوڑا سا سو جاتے، پھر جلد ہی اٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ غرض آپ کی رات مراقبہ، مشاہدہ اور یاد الہی میں گزرتی تھی، نیند آپ سے کوسوں دور رہتی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے درد عشق نیند سے مانے ہے۔ رات کے وقت کبھی دولت قدا سے باہر تشریف نہ لاتے، خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ حاضر ہوتا۔ روزے نہایت کثرت سے رکھتے تھے، بعض اوقات درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار فرماتے۔ غرض قائم اللیل اور صائم النہار رہنا، یعنی رات کو بیدار رہنا اور دن کو روزے رکھنا آپ کی عادت بن چکی تھی۔ واقعی محبت الہی جس کی رگ رگ میں سما جائے اور اس کے دل میں محبت کا سمندر جوش مار رہا ہو، بھلا اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جب غافل دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اس وقت خدا سے محبت رکھنے والے قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے اپنے رب عز و جل کو راضی کرتے اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے۔ ایسا ہی حال حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا تھا کہ آپ اپنی راتیں عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی فتح ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں آپ علیہ رحمہ کی خدمت میں چند راتیں سویا۔ آپ کا یہ حال تھا کہ 1/3 رات تک نفل پڑھتے
اور پھر ذکر کرتے، پھر کچھ اوراد کرتے رہتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا، کبھی فربا، کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے اور قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا۔ سجدے بہت طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے اور مراقبہ و مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز اور خشوع سے دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے خلوت کدے سے باہر نکلتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم ساری رات اخلاص و استقامت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے صدقے استقامت کے ساتھ عبادت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب ہم عذاب قبر میں مبتلا ایک شخص پر سرکار بغداد حضور غوث پاک علی رحمت اللہ الاکرم کی کرم نوازی کا ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ ایک غمگین نوجوان نے آ کر بارگاہ غوثیت مآب رحمت اللہ تعالی علیہ میں فریاد کی، یا سیدی، میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے گے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے، وہ نوجوان بھی چلا گیا۔ دوسرے روز خوش حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، یا مرشد، آج رات والد مرحوم سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے، وہ بے حد خوش تھے، کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا اور یہ سبز حلہ بھی ملا گے، میرے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے جہاں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا، وہیں یہ بھی پتا چلا کہ جس شخص کو اللہ والوں سے ادنا سی نسبت بھی حاصل ہو جائے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ خود سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے مدرسے سے گزرنے والے مسلمان کے عذاب میں کمی کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے کہ مدرسے کے قریب سے گزرنے والے شخص کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کتنی معمولی سی نسبت حاصل ہے، مگر اس کے باوجود اس پر رحمت الہی نازل ہو رہی ہے، تو پھر ان خوش نصیبوں پر فضل خدا بندی کا کیا عالم ہوگا جو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہوگا۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ
کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا ہاں یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنا بھی ہے۔ یقین مانیے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اجتماع میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان اور اختتام پر ہونے والی اجتماعی دعا کی تو کیا ہی برکات ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اجتماع میں سنتوں بھرا بیان کرنے والا تو ہے ہی فائدے میں، لیکن اگر کوئی وہاں بھلائی کی باتیں سیکھنے کی نیت سے چلا جائے تو وہ بھی بیان کردہ اس فضیلت سے حصہ پا سکتا ہے۔ اسی طرح اجتماع کے اختتام پر ہونے والی دعا کی بھی کیا بات ہے، کیا معلوم کہ اللہ جل مجدہ کے کتنے نیک بندے اس دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ منقول ہے کہ نیک بندوں کے ساتھ کی جانے والی دعا بسا اوقات مغفرت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ القوی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو اسحاق محمد بن یزید واسطی علی رحمت اللہ القوی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میری مغفرت کر دی۔ میں نے پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ فرمایا ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو عمر بصری علی رحمت اللہ القوی جمعہ کے دن ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے اور دعا کی تو ہم نے آمین کہی، بس اسی لیے ہماری مغفرت ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ نیک بندوں کے ساتھ دعا میں شرکت بہت بڑی سعادت ہے، لہذا سنتوں بھرے اجتماع وغیرہ کی دعا میں دل جمعی کے ساتھ شرکت کیجیے۔ نہ جانے کس کی قربت، کس کی صحبت اور کس کی دقت آمیز آمین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور ہم پر کرم ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار
ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے